اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کئی جگہ پر الگ الگ مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو۔ اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ پر چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھی۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اور ان کی تربیت جو ہوئی ہے وہ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہوئی ہے۔ جیسے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی تو ان کی عمر بڑھتی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ عمر کے حساب سے جو بشری تقاضے آتے ہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں ساتھ میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ پاک دامن بنایا تھا۔ 10 سال کی عمر کا یہ پورا واقعہ ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ 10 سال کی بچی میں عقل کتنی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی بات نہیں، وہ تو بہت سمجھدار خاتون تھی۔ ہمارے یہاں پر عام طور پر 10 سال کی عمر کی بچی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو، حتیٰ کہ وہ اپنے خود کے کام سارے بھی نہیں کر سکتی ہے، اور ایک طرف حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا امتحان اور اتنی بڑی آزمائش ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں جو فرمایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ اپنے مکان کی مشرق کی جانب یعنی پورو کی جانب، جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب کہتے ہیں کہ جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، اس مقام کی طرف چلی گئی۔ اب کیوں گئی، کیا وجہ تھی؟ مفسرین نے یہاں پر 2-3 باتیں لکھی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام مخصوص ایام میں تھی تو وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے اس طرف چلی گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو مشرق کی جانب گئی ہے، پورو کی جانب گئی ہے، وہ اپنے سر میں کنگھی کرنے کے لیے چلی گئی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت کرنے کے لیے اس جانب گئی تھی، جو اچھی جگہ تھی، وہاں پر اچھی طریقے سے عبادت کر سکتی تھی۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو زیادہ صحیح کہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت کرنے کے لیے گئی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، غسل کرنے کے لیے گئی ہو، عبادت کرنے کے لیے گئی ہو، سر میں کنگھی کرنے کے لیے گئی ہو سکتا ہے۔ وہاں پر کیا ہوا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ مجھے کوئی دیکھے نہیں، غسل کرنے کے لیے ہو، عبادت کرنے کے لیے ہو، سر میں کنگھی کرنے کے لیے ہو، یعنی اتنی آپ کے اندر اللہ رب العزت نے حیا رکھے تھے کہ مجھے کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ دیوار کی آڑ میں چلی گئی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی اوٹ میں چلی گئی، وہاں پر آپ چلی گئی۔ وہاں پر واقعہ کیا پیش آیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اس موقع پر ہم نے ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب وہاں پر گئی تو جبرائیل آئے۔ اب حضرت مریم تو نہیں جانتی تھی کہ جبرائیل ہے، چونکہ زیارت ہی ان کی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، دیدار ہی ان کا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، ملائکہ جو ہے نا، اللہ رب العزت نے ان کو خواہشات سے پاک بنایا ہے، ان میں کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا ہے، نہ وہ کوئی گناہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ رب العزت ان کو جو حکم فرماتے ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔
نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ ان کو پینے کی ضرورت، نہ ان کو خواہشات کی ضرورت، نہ ان کو پیشاب کا تقاضا، نہ ان کو استنجا کا تقاضا، ہر چیز سے اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پاک فرمایا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا نا حضرت مریم نے اچانک، تو ان کی زبان پر پہلا جملہ کون سا آیا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتی ہوں، تم میرے پاس کیوں آئے؟ اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو تم یہاں سے ہٹ جاؤ، میرے پاس مت آؤ۔ لیکن وہاں پر تو اللہ کا حکم تھا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو واپس تو نہیں جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ مریم، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو سمجھ رہی ہو وہ میں نہیں ہوں، میری شکل انسان کی ہے، میں انسانی شکل میں آیا ہوں، لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہوں۔ تو کیا ہوں؟ قال انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کی طرف سے فرشتہ آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میرا آنے کا مقصد کیا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے پاکیزہ لڑکا تم کو عطا کروں۔ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بس خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، خبر دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا فرمائیں گے۔ اب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس لیے کہ عام طور پر انسان کو جو اولاد ہوتی ہے، عورت کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس عورت نے نکاح کیا ہو تو نکاح کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یا تو اس عورت نے کوئی بدکاری کی ہو تو اس کی وجہ سے اولاد پیدا ہوتی ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی بدکاری کی ہے، لڑکا مجھے کیسے ہوگا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اور معاملہ تو بہت دور کی بات ہے، مجھے آج تک انسان نے ٹچ تک نہیں کیا ہے، تو کیسے ہوگا؟ اور نہ میں کوئی بد عورت ہوں، میں کوئی بری عورت بھی نہیں ہوں کہ مجھے لڑکا اس طریقے سے ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ ہے۔ قال ربک هو علی ہین، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو، دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے، عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کسی انسان کو اولاد دینے کے لیے نہ مرد کا محتاج ہے نہ عورت کا محتاج ہے، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ رب العزت ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے، کہ اللہ رب العزت کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی باپ کے بھی کسی عورت کو لڑکا دے سکتے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کرائے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ تو ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر ہوا یہ کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام دور بیٹھی ہوئی تھی اور اس طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے ہی ان کا گریبان یوں چپٹی میں پکڑا اور ان کے گریبان کے اندر یہاں پر دم کر لیا، اور پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وجود دے دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم کی آستین میں دم کیا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ پیٹ میں تشریف لائے۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کا دوپٹہ پکڑا اور اس کے اوپر دم کر لیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کرتے میں دم کیا اور وہ کرتا انہوں نے پہن لیا تو پیٹ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جبرائیل نے ان کے منہ میں دم کر لیا، پھونک مار دی، تو اس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ بہرحال جو بھی ہوا ہو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی پیٹ میں آ گئے۔ اب کتنے وقت رہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 8 مہینے رہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 9 مہینے رہے، اور حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی گھڑی میں حضرت جبرائیل نے دم کیا، دوسری گھڑی میں حمل ٹھہر گیا، اور تیسری گھڑی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر ہوا یہ کہ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے دل و دماغ کے اوپر اس وقت کیسے حالات چل رہے ہو۔ 10 سال کی عمر، خاندان بڑھیا، حضرت زکریا علیہ السلام خالو ہے، حضرت مریم حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور اس طریقے سے واقعہ پیش آ گیا، اور پیٹ میں بچہ آ گیا ہے۔ اب وہ دور چلی گئی تاکہ لوگ مجھے دیکھیں نہیں، اور 10 سال کی عمر ہے۔ 10 سال کے اندر تو بچیاں یہاں پر پیارا پیارا بولتی ہے، اور وہاں پر اس طریقے کے حالات۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہ شروع ہوا تو وہ درد انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس لے آیا، اور وہ کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھلی بصری ہوتی، یعنی کاش میں مر جاتی اور مرنے کے بعد میں لوگوں کے دل و دماغ سے بلا دی گئی ہوتی، یہ دن مجھے نہ دکھنا پڑتا۔ حالات آتے ہیں بندے کے اوپر تو پھر اس طریقے سے بندہ حالات میں کہتا ہے، اور دنیاوی حالات کے اندر بندے کو موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جہاں پر دین کا نقصان ہو رہا ہو اور اگر اس وقت میں اگر کوئی بندہ موت کی تمنا کرتا ہے تو پھر کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو یہی واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب درد شروع ہوا نا تو وہ کھجور کے درخت کے پاس آئی، اور وہ کھجور کا درخت بھی کیسا تھا؟ خشک تھا، اس کے اوپر کوئی کھجوریں نہیں تھی، بالکل خشک ہو چکا تھا، اور وہاں پر آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب آپ ذرا منظر سوچو کہ وہ منظر کس طریقے سے چل رہا ہوگا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس طریقے سے الفاظ بول رہی تھی، بے قرار تھی، بے چین تھی، غمگین تھی، حالات میں تھی، اور دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام دور کھڑے تھے، اور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ تو کیا فرمایا؟ دور سے پکارا، پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ مریم غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو یوں فرمایا تھا کہ مریم جب تم کہوں گی کہ وہ چشمہ جاری ہو جائے تو وہ جاری ہو جائے گا، جب کہو گی رک جائے تو وہ رک جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل نے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر گر جائے گی، تم پر جڑے گی۔ حالانکہ خشک تھا، لیکن جیسے ہی چشمہ جاری ہوا تو اللہ رب العزت نے کھجور کے درختوں کو بھی ہرا کر لیا، اور وہاں پر تر کھجوریں اور ہر قسم کی کھجور اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرما دی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مریم اس کھجور کے درخت کو تھوڑا ہلانا تاکہ وہ کھجور تمہارے پاس آ جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو ڈائریکٹ بھی کھجوریں دے سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے کھجور کے درخت کو ہلانے کا کیوں حکم فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اشارہ دے دیا کہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے اسباب کا حاصل کرنا اور اسباب کا اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔
ورنہ اللہ رب العزت حضرت مریم کے لیے اتنا بڑا جب انعام دے رہے، اتنی بڑی اولاد کی خوشخبری دے رہے، تو جنت سے کھجوریں دے دیتے، اس کھجور کے تنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن چونکہ دنیا والوں کو بتانا مقصود تھا کہ اگر رزق حاصل کرنا ہے، روزی حاصل کرنی ہے، تو پھر دنیا میں بندے کو تھوڑی بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مریم یہ کھجور کے درخت کو کھاؤ، کھجور کے جو کھجور ہے اس کو کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو اچھی طریقے سے رکھا حضرت مریم علیہ السلام نے. اب حضرت مریم علیہ السلام کہاں پر رہی اور کتنے دن تک اپنے گھر والوں سے دور رہی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 40 دن تک تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا. اور یوسف ابن نجار کر کے ایک نیک انسان تھے، جب ان کو اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ پر چھپا لیا تاکہ یہاں پر اچھی طریقے سے رہے، اور جب نفاس وغیرہ سے جب پاک ہو جائے پھر وہ اپنے بستی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جائے. اب حضرت مریم بہت غمگین تھی کہ جب میں اس طریقے سے، میری 10 سال کی عمر ہے، میں اس طریقے سے جب بچے کو لے کر اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں گی، قوم کے پاس جاؤں گی، تو قوم والے مجھے کیا کہیں گے؟ تو ٹینشن میں آ گئی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جب لوگ آپ کو سوال کریں نا تو آپ کو کیا کہنے کا؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ رب العزت کے لیے آج روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گی. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جس طریقے سے کھانے پینے کے لوگ روزے رکھتے تھے تو مجاہدہ کرنے کے لیے لوگ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے کہ کسی سے بات نہیں کرنے کی. لیکن ہماری شریعت کے اندر اس حکم کو اللہ رب العزت نے کینسل کر لیا ہے کہ ہم کو جو روزہ رکھنا ہے وہ کھانے پینے جماع وغیرہ سے روکنا ہے، لیکن بات کرنے سے بالکل پرہیز کر لینا اور کسی سے بات نہیں کرنی ہے، یہ روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو فرمایا کہ جب تمہاری قوم والے تم سے بات کرنے کی کوشش کرے تو تم کو سیدھا کیا کہنے کا کہ میں بات نہیں کروں گی، میں نے اللہ رب العزت کے لیے میں نے روزہ رکھ لیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ کو لے کر گئی ہے، ننھا سا چھوٹا سا پیارا سا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کی گود میں موجود ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگلا جو واقعہ جو پیش آ رہا ہے، اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے سینے سے، ان کی چھاتی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، اور اس وقت ان کی عمر ٹوٹل 40 دن کی تھی، یعنی 40 دن ہوئے تھے. اور یہ اگلا واقعہ پیش آ رہا ہے جو اگلی آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں. جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہنچی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، ان کو لے کر آئی تو سب سے پہلا جملہ جو ان کے گھر والوں نے جو کہا، چونکہ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، تو کیا کہا؟ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، مریم تم نے کیا کر لیا ہے، یہ کیا چیز اٹھا کر تم لائی ہو؟ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا ہے، یہ تم نے کیا کر لیا؟ کوشچن مارک آ جاتا ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے تو تمہارے پاس یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو کیا فرمایا لوگوں نے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. سب سے پہلے لوگوں کے دماغ میں سوال ہی آتا ہے نا، تو لوگوں نے کیا کہا؟ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، یعنی حضرت عمران علیہ السلام، نہ تمہارے باپ کوئی برے آدمی تھے، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تو یہ بچہ تمہارے پاس کیسے آ گیا اور تم نے یہ کیا کر لیا؟ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ قوم والوں نے، ان کے گھر والوں نے کیا کہا؟ اے ہارون کی بہن. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی بھائی تھا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بھائی تھا، ہارون اس کا نام تھا، اور وہ آپ کا اللاتی بھائی تھا.
اللہ بھائی کسے کہتے ہیں؟ باپ شریک، یعنی حضرت مریم اور ان کے بھائی کا باپ تو ایک، ماں دونوں کی الگ الگ، اس کو کہتے ہیں اللہ بھائی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھے اور ان کا نام ہارون تھا، اور بہت عبادت گزار تھے، اور کمال کی بات کہہ لیجئے، اللہ کی قدرت کہہ لیجئے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے کی نماز میں 40,000 ایسے آدمی تھے جن کا نام بھی ہارون تھا، جن کا نام بھی ہارون تھا، اور 40,000 ہارون وہ الگ، اور دوسرے جو جنازے میں شریک ہوئی ہے وہ الگ، ان کے علاوہ 40,000 افراد ایسے تھے جن کا نام ہارون تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون، یہ ان کی طرف نسبت کر کے ان کو کہا گیا کہ اے ہارون کی بہن، چونکہ انہی کی نسل سے تھی اس لیے اس اعتبار سے کہا گیا۔ بہرحال لوگوں نے کہا کہ ہارون کی بہن تم نے کیا کر لیا، تمہارے والد بھی برے نہیں تھے، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بات نہیں کی، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر لیا کہ پوچھنا ہو نا تو یہ جو میرا بچہ جو دودھ پی رہا ہے نا میرا، اس سے تم پوچھ لو۔ تو لوگوں کو اور غصہ آ گیا کہ مریم تم کیسی بات کر رہی ہو، تم ہم کو جواب نہیں دیتی ہو، تم بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہو، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں، یہ بچہ تو ابھی گہوارے میں ہے۔ جب ان لوگوں کا یہ واقعہ پورا ہوا، یہ سینٹنس جب پورا ہوا، یہ جملہ جب پورا ہوا نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی جو چھاتی تھی اس کو چھوڑ دیا، دودھ پینا چھوڑ دیا۔ 40 دن کا بچہ ہے، اور کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ چھوٹا سا بچہ بات کر رہا ہے، چونکہ اللہ رب العزت کا نظام چل رہا تھا۔ ایک طرف حضرت مریم کا ٹینشن تھا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت اپنی قدرت بتانا چاہتے تھے کہ 40 دن کا بچہ بات نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر تو کیا بات کر رہے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اللہ کا بندہ یہ جملہ اللہ حضرت عیسیٰ نے کیوں فرمایا؟ چونکہ عیسائی لوگ یوں کہتے تھے اور یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، تو سب سے پہلا جملہ اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے وہی نکالا۔ کیا نکالا؟ ان کی تردید میں، قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ بات کی نبوت آپ کو بعد میں ملی، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں پر بھی رہوں گا میں بابرکت رہوں گا۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھے کس بات کی وصیت کی ہے؟ 40 دن کا بچہ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ رب العزت نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، یعنی میں نماز کا اہتمام کروں اور زکوٰۃ کا بھی اہتمام کروں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ رب العزت نے مجھے جو بنایا وہ کیسا بنایا ہے؟ اپنی والدہ کا فرما بردار اور نیک بنایا ہے۔ دیکھو، جو لوگ یہودی کیا کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ غلط طریقے سے پیدا ہوئی ہے، تو یہاں پر حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيَّ، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے والدین کی فرما برداری کروں۔ والد کا تو ذکر ہی نہیں کیا، صرف ذکر کس کا کیا؟ اپنی والدہ، اپنی ماں مریم کا ذکر کیا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور پتھر دل نہیں بنایا ہے، مجھے سنگ دل نہیں بنایا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی۔
پھر آگے کا معاملہ الگ ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی پرورش کی اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو اوپر اٹھایا۔ اب میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں جو میں نے شاید 1 سال سوا سال پہلے شروع میں جب کہا تھا، یہ دھیان سے سننا، بہت اہم نقطہ ہے اور اچھی طریقے سے سمجھنا، اور یہ نقل کرنے میں احتیاط کرنا، چونکہ بسا اوقات آپ نقل کرنے جائیں گے اور غلط نقل کر دیں گے اور بات غلط بن جائے گی۔ میں نے اس وقت ایک چیز کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے دجال کو ختم کرنے کے لیے، دجال کو قتل کرنے کے لیے کسی اور نبی کا انتخاب نہیں کیا، صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العزت ان کو بھیج سکتے تھے۔ شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم کروڑوں والے، انہوں نے نقطہ بیان کیا، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے شروع میں سنا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت جبرائیل جب آئے نا تو کامل و مکمل انسان کی شکل میں آئے تھے۔ اب کامل و مکمل انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یا پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، تمام میں سب سے کامل و مکمل انسان اور اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دھیان سے سننا۔ کیا مطلب ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں آئے تھے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہوئے، جسمانی نہیں۔ جسمانی کہیں گے تو انسان ایمان سے نکل جائے گا، یاد رکھنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جسمانی نہیں، روحانی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے ہوئے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری بات سمجھے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے۔ شاگرد بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ شاگرد جب اچھا کام کرتا ہے نا تو باپ کیا کرتا ہے، استاذ کیا کرتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، شاباشی دیتا ہے۔ اس امت کے اوپر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ آنے والا ہے تو فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا۔ اس سے بڑا فتنہ جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے۔ دجال کا فتنہ ایسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر لوگوں کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، اور جب اتنا بڑا فتنہ آئے گا، اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان جب اس امت کے اوپر آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت بھیجیں گے اور وہ باب اللد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ جب میں نے کہا نا، جب بیٹا اچھا کام کرتا ہے تو باپ اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، باپ اس کو اپنی باہوں میں لے لیتا ہے، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اپنے قریب اس کو کر لیتا ہے، شاباشی دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے، دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کو جو دفن کیا جائے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں کیا جائے گا۔ گویا کہ روحانی بیٹے نے باپ کی امت کے اوپر جو مصیبت آئی تھی، جب اس مصیبت کو دور کر لیا تو باپ نے اپنے بیٹے کو شاباشی دی، اپنی باہوں میں لے لیا، اپنی آغوش میں لے لیا، اپنی گود میں لے لیا۔ تو اشارہ کس طرف کر دیا؟ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شاباشی دینے کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہوگی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہوگی۔
میں نے بہت آسان الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، لیکن پھر کہتا ہوں کہ یہ بات نقل نہیں کرنے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر بندہ اس بات کو سمجھا نہیں سکتا، اس کے لیے بہت آسان الفاظ میں رک رک کر احتیاط والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد بندہ اس کو سمجھا سکتا ہے۔ تو خیر، اس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام بڑی پاک دامن تھی، بڑی باحیا تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو انعام بھی کیسا دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے نا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جنت میں جائے گی تو کس کے نکاح میں رہے گی؟ چونکہ دنیا میں تو شادی ہوئی نہیں، دنیا میں تو نکاح ہوا نہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے ان کو دے دیا۔ الدر المنصور میں غالباً یا کسی اور تفسیری کی کتاب میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد 3 عورتوں سے اللہ رب العزت نے میرا نکاح فرمایا ہے، خاص طور پر۔ کون کون سی عورتیں؟ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ جب حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈالا گیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا کہ ذرا اس کو دیکھنا کہ صندوق کہاں جا رہا ہے، تو جو چوکیداری کر رہی تھی جو خاتون، تو وہ اس بہن سے اللہ رب العزت نے جنت میں نکاح کر لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسری خاتون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح بھی جنت میں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا ہے۔ اور تیسری خاتون حضرت مریم علیہ السلام ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ان کا نکاح بھی اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا۔ تو یہ میں نے مختصر آپ کی خدمت میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا ہے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جیسے حیا اور پاک دامنی بھی عطا فرمائے۔